ہمارے قریب کے دیہات کا ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، یعنی شکل بھی عام سی، عقل بھی عام سی اور تعلیم بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا میں اپنی اس کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی ادھر زور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے تو شروع میں ہاں کر دی۔ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اب اسے پتہ چلا کہ یہ تو پکا جاہل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ عقل ہے نہ شکل ہے، زندگی کیسے گزرے گی۔ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے۔ یہ لڑکی بھی گھر گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس گھر میں کبھی نہ آؤں تو زیادہ اچھی بات ہوگی، مگر اسے ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں ہاں بھی کر چکی تھی۔ 2-4 دن بعد خاوند لینے کے لیے آ گیا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹی تیاری کرو، تمہارا میاں تمہیں لینے آیا ہے، جاؤ اس کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان باندھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے خاوند سے کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ قریبی ایک کنواں تھا۔ خاوند نے جا کر ایک طرف کٹڑی رکھی اور کنویں کی ڈول کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایک ایسی بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند کنویں میں جا گرا۔ بیوی نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اسے جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ واپس ماں باپ کے گھر چلی گئی اور روتے ہوئے گھر پہنچی تو ماں باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بیٹی کہنے لگی خاوند مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا، میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا کہ کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا۔ مجھے جان کا بھی خطرہ تھا اور عزت کا بھی خطرہ تھا۔ وہ تو بڑا بے پرواہ سا آدمی ہے، اس لیے میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ سن کر ماں باپ کو بھی بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ یہ ایسا بے وقوف انسان ہے۔ اب ادھر کی بات سنیں۔ جب خاوند پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ اس پر پڑ گیا جس کے ہاتھ ڈول بندھے ہوئے تھے۔ اس نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ اوپر چڑھتے چڑھتے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اب وہ دوبارہ سسرال چلا گیا اور اتنے میں کپڑے بھی خوش ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال آیا اور گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والد نے اس کو بہت جلی کٹی سنائی۔ تو کیسا بے عقل انسان ہے کہ تو ہماری بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا، تو بڑا بے پرواہ ہے، تجھے اس کا ذرا خیال نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے پھر بیٹی سے کہا کوئی بات نہیں، اب تم چلی جاؤ۔ اب بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگر چاہے ان پڑھ تھا، اگر چاہے بے عقل تھا، شکل اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب چھپایا ہے۔ اس کا دل بڑا ہے، اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں تو ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں اپنے خاوند کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی بقیہ پوری زندگی اپنے خاوند کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔